السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ خالد، آپ دیکھ رہے ہیں اس1 نیوز۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی لاہور پہنچ گئی۔ نجی کالج میں ٹرافی کی رہنمائی پر مہمان خصوصی آسٹریلوی ہائی کمشنر نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائی۔ طالبات سیلفیاں لیتی رہی۔ ICC T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی نمائش کے پہلے مرحلے میں لاہور کے نجی کالج میں تقریب ہوئی۔ ٹرافی کی رہنمائی کے ساتھ ویمنز کرکٹ میچ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بھی ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائی اور کرکٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ آسٹریلوی گرلز کرکٹ کے ذریعے پاکستان کے مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ پاکستانی خواتین کو دوسرے شعبوں کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ورلڈ کپ ٹرافی کے لاہور ٹور میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسری T20 میچ کے موقع پر بھی ٹرافی کی نمائش کی جائے گی۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر PCB ٹرافی کے ساتھ کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ بھی شیڈول کیا گیا ہے۔ PCB کے شاپ پر فینس کے لیے ٹرافی کی نمائش کی جائے گی۔ تیسری T20 میچ کے دوران بھی ٹرافی کو میڈیا اور دیگر مہمانوں کے لیے نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ ICC کی جانب سے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے فیصلے پر سری لنکا نے طویل خاموشی کے بعد موقف سامنے رکھ دیا ہے۔ سری لنکا ورلڈ کپ کے دوران 20 میچز کی میزبانی کرے گا، جو کہ 7 فروری سے 8 مارچ تک مختلف مقامات پر منعقد ہوں گے۔ عالمی کپ کے سب سے اہم میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ سری لنکا نے ٹورنامنٹ کے پرامن انعقاد کو اعلیٰ ترین ترجیح قرار دے دیا ہے۔ سری لنکا کی وزیر کھیل سنیل کمارا نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ حکومت، سیکورٹی ادارے اور کرکٹ حکام مکمل طور پر متحرک ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ پولیس اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق تمام ٹیموں کی سیکورٹی کے لیے ایلیٹس کمانڈوز تعینات کیے جائیں گے۔ ایک سیکورٹی اہلکار کے مطابق ٹیمیں ہوائی اڈے سے لے کر واپسی تک مسلسل محفوظ نگرانی میں ہوں گے۔ سیاسی کشیدگی کے باعث پاکستان نے بھارت میں اپنے میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کے میچز غیر جانبدارانہ مقام سری لنکا پر منتقل کر دیے تھے۔ بنگلہ دیش نے بھی سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر بھارت میں میچز نہ کھیلنے کی درخواست کی تھی، تاہم ICC نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ اس فیصلے پر ناراض بنگلہ دیش نے ٹورنامنٹ سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، جس کے بعد اسکاٹ لینڈ کو متبادل ٹیم کے طور پر شامل کیا گیا۔ پاکستان نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی کے طور پر ایونٹس کے بائیکاٹ پر غور کر سکتا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان اس تنازع پر سری لنکا نے محتاط خاموشی اختیار کی رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور دیگر PTI رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے دیا ہے۔ رہنماؤں نے نعرہ بازی شروع کر دی۔ تحریک انصاف کی قیادت چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچے تھے، تاہم سلمان اکرم راجہ اور لطیف کوسا کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی، جو 10 منٹ جاری رہی۔ سلمان اکرم راجہ اور لطیف کوسا کی رجسٹرار سے ملاقات کے بعد اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی۔ کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بھی سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے۔ شفیع اللہ جان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، آئینی عدالت جانا پڑا تو وہاں بھی جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے اندر اور باہر سیکورٹی اہلکار کی اضافی نفری تعینات ہے، جبکہ سیکورٹی کے مدنظر مزید قیدی وین سپریم کورٹ کے باہر پہنچا دی گئی۔ 9 مئی سے متعلق 11 مقدمات کی سماعت ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی۔ دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ آج بھی 9 مئی کے 11 کیسز میں چالان کی نقلوں کی تقسیم مکمل نہیں ہو سکی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی چالان کی نقل تقسیم نہیں کی جا سکی۔ اسی طرح سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈاپور،
شبلی فراز اور عمر ایوب کو بھی چالان کی نقول فراہم نہیں ہو سکی۔ سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان جیل روپکار پر حاضری لگائی گئی، جبکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی لاہور جیل روپکاری کے ذریعے حاضری لگائی گئی۔ عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ 9 مئی کے 11 کیسز میں چالان کی نقول عدالت میں موجود تھے، تاہم وصول کرنے والے ملزمان غیر حاضر رہے۔ 11 مقدمات میں GHQ گیٹ نمبر 4 پر حملہ کیس، آرمی میوزیم حملہ کیس، صدر کے علاقے میں حساس عمارت نظر آتش کرنے کے کیس شامل ہیں، جبکہ میٹرو بس اسٹیشن جلانے اور حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے کیسز بھی ان مقدمات کا حصہ ہے۔ سماعت کے موقع پر وکلا، صفائی اور سرکاری پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی نے ایک بار پھر اپنی کلائنٹ عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے لیے استدعا کی۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ ویڈیو لنک سسٹم 3 ماہ گزرنے کے باوجود کمرے عدالت اور جیل کورٹ میں فعال نہ ہو سکا۔ بعد از عدالت نے تمام 11 مقدمات کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی۔ FIA لاہور زون نے انسانی اسمگلرز کے نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ویزا فراڈ میں ملوث اشتہار سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان FIA کے مطابق گرفتار ملزمان میں اشتہاری محمد عبید اور محمد ارحم شامل ہیں، جنہوں نے راولپنڈی اور لاہور سے حراست میں لیا گیا۔ ملزمان نے شہریوں کو آسٹریلیا اور پرتگال میں ملازمت کے ویزے دلوانے کا چونسا دے کر 92,50,000 روپے بٹورے۔ FIA کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائی جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہے، سڑکیں بن رہی ہے، شہر کی ہر سڑک پر جدید بس چلے گی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو وقفہ دعا کیا گیا، جس میں پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر سانحہ گل پلازے کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، جبکہ کراچی میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے بھی دعا کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی رکن ہیر سوہو نے لاہور کے واقعے پر دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ کیا اب لاہور کو بھی وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ اجلاس کے دوران اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے کہا کہ 14 سال کے بعد سندھ اسمبلی کامن ویلتھ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ پوری سندھ اسمبلی اس عالمی کانفرنس کی میزبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو ثابت کرنا ہے کہ ہم جمہوری پسند لوگ ہیں۔ ارکان اسمبلی اس کانفرنس میں بھرپور شرکت کرے۔ اسپیکر نے بتایا کہ یہ کانفرنس 4 فروری کو سندھ اسمبلی میں ہوگی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے تحریک پیش کی کہ سندھ اسمبلی میں عالمی کانفرنس ہوگی اور اسمبلی ہال کو کانفرنس ہال میں تبدیل کیا جائے گا، جسے سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے زیر صدارت آج ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، جس میں چین کے معروف دواساز کمپنی ہواوی ہیلتھ کے نمائندگان نے شرکت کی۔ پاکستان میں تیزی سے پھیلتے ہوئے ہیپاٹائٹس ڈیلٹا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چین کی کمپنی نے جدید تحقیقات پر مبنی ڈیلٹا تھراپی کے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ یہ دوا حال ہی میں فیز 2 کی کامیاب بین الاقوامی کیمیکل ٹرائلز مکمل کر چکی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے پاکستان میں سعودی سفیر نواب بن سید الملاکی نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علی پرویز ملک نے سعودی سفیر کو فیوچر میکانزم فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاض میں منعقدہ فیوچر میکانزم فورم نے پاکستان
اور سعودیہ کی توانائی تعاون کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور مشترکہ منصوبوں کی صورت میں عملی نتائج میں تبدیل ہوں گے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ فیوچر میکانزم فورم میں پاکستان کی فعال شرکت کو سراہتے ہیں۔ معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مسلسل رابطہ اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ملک کے معروف ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد صنعتی شعبے کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور پیداوار کو فروغ دینا ہے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ حکومت کا بنیادی کردار خود کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی، اس لیے حکومت ایسے فیصلے کر رہی ہے جن سے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو سہولت ملے۔ وادی لیپا میں شدید برف باری، منجمد درجہ حرارت اور دشوار گزار زمینی حالات کے باوجود پاک فوج کے جوان پوری پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ خدمت کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہے۔ سخت موسم کے باوجود پاک فوج کے دستے دن رات سڑکوں کی بحالی اور برف ہٹانے کے کام میں مصروف ہے۔ امدادی سرگرمیاں اس حقیقت کی عکاس ہے کہ پاک فوج ہر مشکل گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ نہ صرف موجود بلکہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ سخت ترین موسم میں بھی عوامی خدمت کو یقینی بنانا پاک فوج کی پیشہ ورانہ پہچان اور قومی فخر ہے۔ شہری کا کہنا تھا کہ ہمیں پاک فوج پر فخر ہے کیونکہ وہ ہر مشکل گھڑی میں قوم کی کام آتی ہے۔ شدید برف باری کے باعث سڑکیں بند ہو گئی تھی اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تھے، مگر پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام سڑکیں اور لنکس روڈز بحال کر دیے۔ شہریوں کے مطابق طبی ایمرجنسی کے دوران ایک خاتون کو بروقت ریسکیو کرنا بھی پاک فوج کی عوام دوست خدمت کا روشن ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ میں جہیز اور حق مہر سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے اہم ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس نے قرار دیا کہ حق مہر میں جو چیزیں لکھی ہے شوہر ان کی ادائیگی کا پابند ہے۔ عورت کے ساتھ جب شادی کی جاتی ہے تو نکاح نامے کے تحت درج ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ درخواست کی سماعت چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حق مہر میں 40 تولہ بہت زیادہ ہے اور شوہر 20 تولہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ تھوڑا اور دے دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تاہم عدالت ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ بعد سپریم کورٹ نے جہیز اور حق مہر سے متعلق دائر مختلف درخواستیں خارج کر دی۔ بزرگ سیاستدان حاجی غلام احمد بلور نے 86 سال کی عمر میں انتخابی سیاست سے علیحدہ ہو گئے۔ بلور ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران سابق وفاقی وزیر غلام احمد بلور کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میری جیتی ہوئی سیٹ پر مجھے ہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس ملک و قوم کے لیے 55 سال سیاست کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو شاہد بکنے اور نہ جھکنے والے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے مجھے 3-4 بار ہرایا گیا۔ ANP رہنما کا کہنا تھا کہ ہماری ملک نے بھارت کو تو جنگ میدان میں شکست دی لیکن معاشی میدان میں پیچھے ہے۔ حکمرانوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ 18ویں ترمیم کو بکواس قرار دے رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں 18ویں ترمیم قرارداد مقاصد کی طرح ہے، اگر اسے چھیڑا گیا تو ملک کو نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری نشست پر کون الیکشن لڑے گا یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اور میں ایک مضبوط پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جبکہ پشاور چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اسی مٹی میں ہی دفن ہوں گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم ترین نیوز۔ اگلی نیوز تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔